بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کا موقع ہے۔ اس موقع پر بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً دیوبندی حلقے میں 12 ربیع الاول میں نہ چراغاں ہوتا ہے، نہ جھنڈے لگاتے ہیں، نہ جلسے جلوس کہ وہ قائل ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ نہیں کرتے، نظر و نیاز نہیں دلاتے، دیگے نہیں چڑھاتے۔ تو ایسا کیوں ہے جبکہ 12 ربیع الاول تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے؟ عید میلاد النبی کی خوشی میں ان کو شریک ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، اولاً تو اسی کو طے کر لیا جائے۔ تاریخ اس میں بہت مختلف ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، یا 9 ربیع الاول ہے، یا 3 ربیع الاول ہے، یا 7 ربیع الاول ہے، یا 13 ربیع الاول ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے بارے میں شدید اختلاف ہے، اور کچھ بھی کلیئر نہیں ہو پایا، اور آج تک کلیئر نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کی تحقیق 12 ربیع الاول کے خلاف ہے۔ مشہور تو کہا انہوں نے کہ یہی ہے، لیکن ان کی تحقیق میں 12 ربیع الاول کے بجائے کوئی اور تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ تو یوم ولادت آپ کس دن کو منائیں گے؟ حالانکہ یہ کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ تو جب وفات کا دن کلیئر ہے اور ولادت کا دن جو ہے کنفرم نہیں ہے، تو آپ کس دن کی خوشی منا رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ وفات کی خوشی منا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور کیا وفات کے دن کو خوشی منانا چاہیے؟ تو اس لیے یوم ولادت کی خوشی یوم وفات کے دن منانا، جبکہ ولادت کا دن کنفرم نہ ہو، یہ خود اپنے آپ میں ایک سوچنے کی چیز ہے۔ دوسرے، ولادت کا دن منانا کیا اسلام میں ہے؟ برتھ ڈے منانا کیا اسلام میں ہے؟ یہ کوئی ثابت کرے۔ اب آپ کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، دیکھیں میلاد ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تذکرہ کیا۔ بھائی تذکرہ ولادت اور چیز ہے، یوم ولادت منانا، اس کو عید میلاد النبی بنا دینا، یہ اور چیز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کو منانا، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کرنا، سیرت کے جلسے کرنا، یہ اور چیز ہے، اور نبی کی ولادت کو منانا یہ اور چیز ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے خوش نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا قائل نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کو صحیح نہ جانتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قائل نہ ہو۔ لیکن ہمیں قرآن و حدیث میں جو طریقہ دیا گیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس سے ہٹ کر اپنا طریقہ ایجاد کریں گے تو ہم صحابہ کی ڈگر سے ہٹ جائیں گے۔ وہ مشہور حدیث یاد کیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ میرے بعد تم جو بہت سارے اختلافات دیکھو گے، اور تم میں جو ہے 72 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا تھا پھر کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ ہے وہ میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کیا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آتا تھا؟ اور کیا صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں آتا تھا؟ سب کہیں گے آتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک بھی جھنڈی زیادہ لگائی؟ ایک بھی موم بتی زیادہ جلائی؟ کیا انہوں نے ایک بھی جلوس نکالے؟ کیا انہوں نے ایک بھی ریکارڈنگ، اس زمانے میں ریکارڈنگ تو نہیں تھی، لیکن کوئی اس طرح کا اجتماعی پروگرام کیا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں تاریخ پوری کھنگال ڈالیے، صحابہ کی سیرت پڑھ جائیے، ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے ایک سے زیادہ موم بتی جلائی ہو، اور ایک سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم جس ذات سے پیار کر رہے ہیں، ہم اس کی پیروی سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہم پیار کا دم بھریں اور پیروی نہ کریں، یہ تو دھوکہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے، لیکن محبت کو منائیں کیسے، محبت کا اظہار کیسے کریں، یہ مین چیز ہے۔ یہ جو آپ نے پوچھا، یہ دیوبندی لوگ یا کچھ لوگ یہ سب نہیں کرتے، تو وہ محبت کے اظہار کے وہ طریقے نہیں اپنانا چاہتے جس میں غیروں کی نقالی ہوتی ہے۔ جو غیروں کے طریقے ہیں، ناچنا، تھرکنا، ڈی جے بجانا، چراغاں کرنا، پٹاخے داغنا، روشنی کرنا، یہ غیروں کے طریقے ہوتے ہیں، اسلامی طریقے نہیں ہیں۔ یہ
اسلامی طریقے ہوتے تو دور صحابہ میں ہوتے، تابعین میں ہوتے، بزرگان دین کے ہاں ہوتے، لہذا ہم غیروں کی نقالی نہیں کرتے۔ محبت کے اظہار کے وہی طریقے درست ہوں گے جس میں محبوب کی پیروی پائی جائے، محبوب کی جس میں خوشی ہو، محبوب کی آنکھیں جس میں ٹھنڈی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے محبوب، وہ تو یہ فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور یہ جلوس نکال کر پتہ چلا کہ نماز ہی غائب۔ جو لوگ یہ سب ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں نماز ہی کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ چلا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا پہنچا رہے ہیں، آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب کائنات سرور دو عالم نے منع فرمایا اسراف سے، فضول خرچی سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ اب پڑوس میں، گھروں میں کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، ہم اتنی تیز ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے کو نیند حرام ہو گئی ہوتی ہے، مریض کا مرض جو ہے بڑھ چکا ہوتا ہے، تکلیف میں لوگ کرا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک ہم جام کر دیتے ہیں، اور جو ہے اسی طریقے سے ہم نہ معلوم کیا کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسراف لازم آتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فضول خرچی سے سخت نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہر میں بھی وضو کر رہے ہو تو بھی پانی میں فضول خرچی مت کرنا۔ ہم جو ہے لائٹ کی فضول خرچی کر رہے تھے، دل میں اندھیرا ہے باہر روشنی ہے، ارے دل کو منور کیجئے، دل کو روشن کیجئے نبی کی محبت سے، نبی کی عظمت سے، نبی کی اتباع سے۔ یہ نہ ہو کر کے جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کو یہ دھوکہ ہے۔ اور غیروں کی نقالی اس لیے کہ ان غیروں کے پاس اپنے اسکالروں کی اور اپنے پیشواؤں کی ان کے پاس کوئی سیرت ہی موجود نہیں ہے، ان کے پاس منانے کو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہمارے پاس ہر دن منانے کو چیز موجود ہے۔ ہم روزانہ اتحیات میں، درود شریف میں، نماز کے ہر 2 رکعات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کر کے نبی کی سیرت کو منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ منانا جو صحابہ نے ہمیں دیا تھا، جو صحابہ کی تعلیم تھی۔ لہذا یوم ولادت کو منا کر کے ہم یوں سمجھیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کا حق ادا کر دیا اور 359 دن غافل ہو جائیں، یہ خالص دھوکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسمی طور طریقوں سے ہٹ کر کے سیرت کو منانے کے بجائے اپنانے والے بن جائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اس لیے نہیں آئی کہ ایک دن منا کر کے غافل ہو جائیں، بلکہ اس لیے آئی تاکہ ہم اس سیرت کو اپنا کر محبوب کے محبوب بن جائیں۔ اس لیے ہمیں اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم زیادہ جو ہے یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ منا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ خود جانے اپنے عمل کے وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن جو نہیں مناتے ہیں وہ دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھنا اور عید منانا دونوں میں جوڑ نہیں ہے۔ عید کے دن کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، اور پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، فرمایا پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کو عید میلاد النبی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ عید کے دن تو روزہ حرام ہے، اس کو کیسے عید کہہ سکتے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی روزہ رکھنا تنہا خلاف اولا قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی عید ہوتی ہے ہفتے کی۔ لہذا اس معنی کر جس دن روزہ رکھا جائے اس دن کو عید کہنا یہ جوڑ نہیں کھاتا اسلامی اصطلاح سے، اس لیے اس کو عید میلاد النبی کہنا بھی ہمیں ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ یہ جو کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں یہ ناواقفیت سے یا جو ہے جذبات سے باتیں یہ ہوتی ہیں۔ ہمیں جذباتیت سے ہٹ کر ہمیں شریعت اور سنت کا پابند بننا ہے۔ شریعت سنت سے صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو دین ملتا ہے اس دین کو فالو کریں گے، تبھی ہم صحابہ کرام کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے کہلائیں گے۔ ہم غیروں کی نقالی کریں گے تو راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل فہیم و صراط مستقیم نصیب فرمائے۔